کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیوں نے دودھ پلانے سے کیوں انکار کیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کون تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے ساتھ کیا حیرت انگیز واقعہ ہوا؟ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ کے گھر میں کیا تبدیلی آئی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتوں بعد بنی سعد کے خانہ بدوش سے 10 چیر خوار بچوں کی مائیں اپنے خامدوں کے ساتھ اپنے اپنی سواریوں پر چڑھیں، مکہ آ گئیں۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے ڈیرے مکہ کے 3 اطراف میں کوئی 10-15 میل کے فاصلے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ڈیرے موسم کے لحاظ سے بدلتے رہتے۔ گرمیوں میں وہ پہاڑی بستی طائف کی طرف سرک جاتے، جہاں بنی سعد کا ایک نسبتاً مکمل ٹھکانہ بھی تھا، جو پہاڑی گاؤں میں بنی سعد کی بی بی حلیمہ کا گھر تھا۔ حوازن کے علاقے میں اس گاؤں کا نام شکتا تھا۔ اس گھر کے صحن میں ایک کنواں بھی تھا۔ سردیوں میں پورا قبیلہ طائف کے پاس اپنے گاؤں سے نکل کے مکہ کے جنوب سے مغرب کی طرف سرکتا رہتا۔ جن دنوں اپریل کے آخری دنوں میں بی بی حلیمہ اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اپنی 9 دوسرے ہمجولیوں کے ہمرکاب مکہ آ گئیں۔ ان دنوں ان کے خیمے مکہ سے جدہ کی طرف 22 کلومیٹر دور یثرب کے جاتے راستے کے پاس حدیبیہ کے قریب استادہ تھے۔ آج کل اس جگہ کا نام شمیسی ہے۔ دودھ پلانے والی 10 آیائیں مکہ پہنچ گئیں۔ جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے باری باری ہر آیا ان گھروں میں گئیں۔ سیدہ آمنہ کے گھر میں ایک ایک کر کے ساری آیائیں آ گئیں۔ سب نے دیکھا بچہ صحت مند ہے، خاندان جاہو چشم والا ہے، مگر بچہ یتیم ہے۔ ہر آیا دودھ پلانے کی مدت ختم کر کے بچے کے باپ سے انعام کی توقع رکھتی تھی۔ جس یتیم کا باپ مر چکا ہو وہاں وہ کس سے توقع کرتی؟ ایک دادا تھے عبد المطلب، مگر دادا کا اپنا بھی انہی دنوں بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ کو انہی آیاؤں میں سے ایک آیا مل گئی۔ ایک یتیم بچہ کسی آیا نے گود نہ لیا۔ وہ بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ایک آیا بھی اتنی غریب اور مسکین تھی کہ کسی نے اپنا بچہ اسے پیش نہ کیا۔ وہ آیا بی بی حلیمہ تھی۔ شام ہو گئی۔ شہر سے باہر اپنے بنائے عارضی پڑاؤ کی طرف ساری آیائیں چلنے لگی۔ بی بی حلیمہ اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے پاس جا کے چپکے سے بولی، ابو شیمہ، مجھے بغیر کسی بچے کو گود لیے پڑاؤ میں جا کے اپنے قبیلے کی دوسرے آیاؤں سے آنکھ ملانے میں شرم آتی ہے۔ شہر میں سارے بچے کسی نہ کسی نے لے لیے ہیں، ایک یتیم بچہ جسے میں بھی منع کرائی تھی اسے کسی نے نہ لیا۔ تم کہو تو میں اسے لے آؤں؟ ابو شیمہ حارث بن عبد العزیٰ بولے، لے آؤ۔ بی بی حلیمہ نے سیدہ آمنہ کے دروازے پہ دوسری بار دستک دی، بولی، میں بچے کو لینے آئی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے اپنا لال بی بی حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ بی بی حلیمہ کا جو شیر خوار بچہ تھا اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بچہ بھی کمزور پتلا سا تھا۔ بی بی حلیمہ خود غربت اور قسم پرسی کے باعث نڈال اور کمزور جسم کی تھی۔ ان کا خاوند حارث بھی بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی بیمار اور لاچار دکھائی دیتا تھا۔ بی بی حلیمہ جس گدی پہ سوار ہو کے آئی تھی وہ ہڈیوں کا پنجر تھا۔ چلتی تھی تو اس کے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے۔ بار بار اس کے قبیلے کی عورتیں اپنی سواری کو روک کے بی بی حلیمہ کا انتظار کرتی اور عجیب مزاحیہ سے انداز سے بی بی اور اس کی کمزور گدی کو تکتی۔ بی بی کے شوہر حارث کی اونٹنی بھی بوڑھی تھی۔ مفلسی عجیب شے ہے، انسان اور جانور دونوں کا غربت میں مبتلا ہو کے دودھ سوکھ جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ سیدہ آمنہ کے یتیم کو لے کر آتی ہوئیں یہ سوچتی آئیں، اس یتیم کو کیسے دودھ پلاؤں گی؟ میرا جسم تو میرے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے پورا دودھ نہیں بناتا، میرا بچہ بھوکا رہتا ہے، اب 2 بچوں کو کیسے دودھ پلاؤں گی؟ بی بی حلیمہ نے ساری کہانی بعد میں خود سنائی۔ بولی، جو ہی میں اپنے خیمے میں آئی مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب خوشگوار صحت مند تبدیلی محسوس ہوئی۔ میں نے دونوں بچوں کو دودھ پلانا چاہا تو میں ششدر رہ گئی۔ میرا جسم دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ قریشی یتیم بچے نے
ایک طرف سے جی بھر کے پیا، پھر سو گیا۔ دوسری طرف سے میرے بچے عبداللہ نے پیا، وہ بھی سیر ہو گیا۔ میں حیران ہوئی، سوچتے جاؤں کہ جسم میں آنن فانن اتنا دودھ کہاں سے آ گیا۔ اتنے میں خیمے سے پردہ اٹھا کہ میرا خاوند ابو شیما آ گیا۔ اس کے آنے کا اندازہ اتنا خوشگوار تھا جیسے وہ کوئی اچھی خبر لے کے آیا ہو۔ وہ زمین سے اوپر اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالے سے بڑا برتن تھا۔ وہ برتن میرے آگے سرکاتا ہوا خوشی سے چیخنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، حلیمہ یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ میں نے دیکھا وہ برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے لائے؟ اپنی اونٹنی نے دیا ہے۔ میں ہکی بکی رہ گئی۔ ہماری اونٹنی تو بڑی عمر کی وجہ سے کتنے عرصے سے دودھ دینے سے رک گئی تھی، یہ کیسے؟ بس دیکھ لو، یہ سارا دودھ اپنی اونٹنی کا ہے، اسے بہت زیادہ، اتنا تو میں پی آیا ہوں، اونٹنی کے بچے کو بھی پلایا ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے یہ سارا۔ ہاں، میں نے اٹھ کے خیمے کا اٹھا ہوا پلو اچھی طرح گرا دیا۔ شام کی روشنی خیموں کے درزوں سے اندر آ رہی تھی۔ بغیر چراغ جلائے ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کے چراغ جل رہے تھے۔ میں نے پیالہ پکڑ کے پیا، مجھ سے پورا نہ پیا جا سکا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا، ابو شیما تم بھی پیو، بہت ہی پی چکا، کمال ہو گیا۔ میں ہونٹوں سے دودھ کی گاڑی سفیدی پہنچتی ہوئی بولی۔ پھر میں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میرا جسم بھی دودھ سے بھر گیا ہے۔ دونوں بچوں نے سیر ہو کے پیا اور پھر سو گئے۔ میرا خاوند خوشگوار حیرانی سے مجھے تکتا رہ گیا اور پھر بولا، حلیمہ مجھے لگتا ہے تم کوئی بہت ہی بابرکت روح والا بچہ لے آئی ہو۔ یہی لگتا ہے، تم دیکھو ابو شیما، میں تو اسے یتیم سمجھ کر پہلے چھوڑ آئی تھی، سبھی چھوڑ گئی تھی اسے، لیکن اس کی ماں کہہ رہی تھی میرا بچہ بڑی شان والا ہے، تم دیکھنا۔ ابو شیما میں نے تو دیکھ لیا ہے، مجھے بھی دکھ رہا ہے حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں رات وہ لوگ بہت سکون سے سوئے، بڑی گہری اچھی اور لمبی نیند آئی۔ صبح سے قبیلے کی عورتیں اپنی اپنی سواریوں پہ اپنی منزل کی طرف چل پڑیں۔ میری سواری کمزور سی سفیدی مائل گدی جو پورے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، وہ ایسے بھاگنے لگی کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ وہی گدی ہے۔ ذرا سی دیر میں میری گدی سارے قافلے کی عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ میں جس عورت کی سواری سے آگے کو نکلتی، وہ گردن موڑ کے مجھے کہتی، اے دختر ابی زویب، یہ تیری وہی گدی ہے یا کوئی اور؟ میں کہتی وہی ہے۔ جب میں آگے نکل جاتی تو مجھے پیچھے سے اپنی ہم جولیوں کی آوازیں آنے لگتی، حلیمہ ذرا اپنی گدی کو روک، ہمیں برابر آنے دے۔ برابر آ کر وہ مسلسل بڑبڑاتی جاتی۔ بنو سعد کا سارا علاقہ ان دنوں قحط زدہ تھا۔ مدت سے ادھر بارش نہ ہوئی تھی، ہریالی بہت کم تھی۔ پہلے ہی معمول تھا کہ بکریاں صبح سے شام تک ہریالی کی تلاش میں ماری ماری پھرتی اور بھوکی آتی۔ اب جو بکریاں صبح جاتی تو شام کو پیٹ بھر کے پلٹتی۔ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، ہمارے خیمے کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ ہماری بستی میں خبر پہنچ گئی۔ لوگ اپنی بکریوں کے چرواہوں کو کہنے لگے، جدھر دختر ابی زویب کی بکریاں پھرتی ہیں وہیں لے جا کر چروایا کرو۔ وہ اپنی بکریاں ہماری بکریوں کے ساتھ ساتھ رکھتے، مگر پھر بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ پلٹتی۔ ان کے تھنوں میں دودھ بھی کم آتا۔ ہماری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوتے اور تھن دودھ سے لبریز۔ اچھا وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ 2 سال کا وقفہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ مکہ سے لایا ہوا یہ 3 قریشی بچہ عام بچوں کی نسبت بہت توانا اور صحت مند تھا۔ ہمارا شیرخوار عبداللہ بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی شیما جو اس وقت 6 سال کی تھی جب ہم نے یہ 3 بچہ گود لیا تھا، اب وہ 8 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بھی آسودگی سے بڑی ہوئی۔ یہ 3 قریشی بچے کو ماں کے پاس مکہ پہنچانے کا وقت آ گیا۔ دل ہی دل میں ہم دونوں میاں بیوی یہ تہیا کیے ہوئے تھے کہ بچے کو اس کی والدہ سے ملوا کے پھر اپنے پاس لے آنا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ بچہ بہت بابرکت ہے۔ اس کی برکت سے جو خیر و نعمت ہمارے گھر پہ ہوئی تھی، ہم اس سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے ہم اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت حریص تھے۔ مکہ چلے گئے۔ یہ 3 قریشی کی والدہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر خوشی سے روتی رہی۔ وہ بار بار اسے چومتی، اس سے کھیلتی۔ اس نے ہمارے اندازے سے زیادہ توقیر کی، مگر ہم وہاں سے رخصت ہونے کی بات ہی نہ کریں۔ کئی بار ہمیں اندازہ ہوا کہ جیسے یہ 3 قریشی بچے کی والدہ انعام و اکرام دے کر شکریہ کے ساتھ ہمیں رخصت ہونے کا اشارہ کر رہی ہے،
مگر میں مسلسل یہ 3 قریشی بچے کی والدہ کی منتیں کرتی رہی کہ بچے کو کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور ان کا رتبہ، جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی واقف ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔